کیا قرآن کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، سمندر کی نعمت کو اللہ نے بیان کیا کہ ایک کام نہیں کر رہا سمندر، درجنوں کام کر رہا ہے. سمندر کیا کر رہا ہے؟ تمہیں روزی بھی دے رہا ہے. آپ جاؤ نا کراچی کے ساحل پہ فشری، روزانہ جو مچھلیاں نکلتی ہیں خدا کی قسم عقل دیکھ کر حیران. اتنے منو ٹن جہاز آ کے لگتے ہیں، لانچیں آ کے لگتی ہیں، یہ بڑی بڑی مچھلیاں اٹھا کے، اتنی ٹنوں من مچھلیاں روزانہ نکلتی ہیں، ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہیں اور جناب ملک میں بھی جا رہی ہیں. اور روزانہ دکانوں پہ شام کو بیٹھ کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یار تم روزانہ اتنا نکال رہے ہو، مگر سمندر کبھی بھی نہ نہیں کر رہا. جب بھی لانچ لے کے جاؤ گے سمندر کہے گا یہ لو بھائی، یہ لکھو، یہ پاپلیٹ بھی ہے، یہ سرمئی بھی ہے، اور یہ دھوتر بھی ہے، مشکا بھی ہے، اور آنگڑا بھی ہے، تو بانگڑا بھی ہے. بنگالی زبان میں پتہ نہیں مچھلی بانگڑا مچھی. ہمارے ایک رشتے دار کی شادی ہو رہی تھی، کہیں خاتون تھیں وہ، ان کی شادی ہو رہی تھی، تو جس گھر میں شادی ہو رہی تھی وہ لوگ مچھلی بہت کھاتے تھے. تو کسی نے ان کو تانا دیا تو اب تو آنگڑا مچھی بھی ملے گی اور بانگڑا مچھی بھی ملے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو اتنی مچھلیوں کی قسمیں سب کھا رہے ہیں دبا کے. پھر وہی سمندر بارش بھی، وہی سمندر تجارت کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر سمندر نہ ہوتا جتنی سستی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں یہ نہ ملتی، کیونکہ اتنا مال ایک ملک سے دوسرے ملک خشکی پہ لاد کے لے جانا آسان کام نہیں ہے. ایندھن بہت لگتا ہے، اس کے لیے ڈیزل چاہیے، پیٹرول چاہیے، بجلی چاہیے. اتنا ایندھن لگے گا کہ چیزوں کی قیمتیں آسمان. سمندر کو اللہ نے ایسا بنایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ کہ سمندر اپنی پشت پہ پہاڑوں جیسے جہازوں کو لاد کے چلتا ہے، اور ٹنوں منوں من گندم اپنی پشت پہ لاد کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پھینک دیتا لے جا کے سمندر کے کنارے پر جو بندرگاہیں ہوتی ہیں ان میں جا کے دیکھو کہ اللہ کیسے لوگوں کو رزق دے رہا ہے. او ادھر سے چائنا سے جہاز آ رہا ہے لدا ہوا، اس جہاز کے پیچھے جہاز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اتنا مال آ رہا ہے وہاں سے جی لیپ ٹاپ کی کھیپ آ رہی ہے. صحیح ہے نا؟ ہوتا ہے نا، لیپ ٹاپ کی کیا آئی ہے؟ کھیپ آئی ہوئی ہے، LED آئی ہوئی ہیں بھائی. اتنی مال آتا ہے، اتنا مال، گندم آیا ہوا ہے، خربوزے آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آ رہا بھی ہے اور جا بھی رہا ہے. یہاں سے جہاز آ کے لگ رہے ہیں اور لنگر ان کے پھینکے جا رہے ہیں، وہاں سے مال اترتا ہے اور ادھر سے مال چڑھتا ہے. ہوائی جہازوں سے یہ ممکن نہیں ہے، ٹرینوں سے یہ ممکن نہیں ہے. میں پہلے ڈاک یارڈ میں ہوا کرتا تھا، جب میں نے کیا نا اس وقت پاکستان نیوی کا نہیں ڈاک یارڈ، کچھ 6 مہینے میں نے وہاں اپرینٹسشپ کی ہے. تو میں وہاں اتنے بڑے بڑے تجارتی جہاز میں نے دیکھے ہیں. ایک چائنا سے جہاز آیا، اتنا بڑا جہاز تھا کہ یہ جو کنٹینر ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے ماچس کی ڈبیاں رکھی ہوئی ہیں سجا کے، سینکڑوں کنٹینر. کتنا مال ایک ٹائم پہ وہاں سے اٹھا کے یہاں لے آیا اور ہم کھا رہے ہیں. ہوائی جہاز اگر یہ لے کر آتا، ایک کنٹینر ہوائی جہاز نہیں اٹھا، اور اٹھا کے لاتا بھی نا اتنا ایندھن خرچ ہو جاتا کہ یہ چیزیں کیا ہو جاتی، 20 گنا مہنگی ہو جاتی. تو اللہ نے فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ یہ جو اونچے اونچے پہاڑوں جیسے جہاز ہیں یہ بھی اسی خدا کی قدرت ہے کہ اس نے سمندر کے سینے کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ اور تم ان کشتیوں کو، جہازوں کو دیکھتے ہو کہ سمندر کا سینہ پھاڑتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں. یہ اس نعمت جہاز جب چلتا ہے نا کیسے لہروں کو پھاڑتا ہوا جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ جو لہریں پھٹ رہی ہیں اور سمندر تمہیں ڈبو نہیں رہا، اس سمندر کو تمہاری خدمت میں کس نے لگایا ہے؟ وہ بھی اللہ نے لگایا ہے. وہ کھجوروں کی پلیٹ رکھ کے گیا، پانی رکھ کے گیا، اس کی تو تجسس ہو رہا ہے کہ کون ہے، پکڑائی میں آئے تو شکریہ ادا کروں گا. جس نے بنایا، عدم سے وجود میں لایا، رشتوں میں محبتیں دے دی اس نے، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا اور جانوروں کے تھنوں سے چکنا گاڑا، سوکھے چارے کے ذریعے دودھ نکالا، اور ایک پانی، ایک گوبر اور ایک مٹی کے ملاپ سے طرح طرح کی فصلیں پیدا کر دیں. اس کے بارے میں یہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے.
اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔